صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشنی پڑھی اللہم صلی کرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام، سادات کرام، بالخصوص صاحبزادہ فیض شاہ صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد یاسین صاحب، حضرت مولانا مفتی محب النبی رضوی صاحب، دوستوں، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ حضرت مفتی محمد یاسین صاحب تشریف لائے تو یہ سبب بنا اس محفل خیر میں حاضری کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے مومنین کو اور ہم سب کو اس محفل پاک کی برکات عطا فرمائے۔ محفل ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بڑی معروف اس آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کس طرح بیان کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم اچھے ہوتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھے بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس، جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کریں تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہے، ابھی مستحضر نہیں ہے، ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے ہوں، اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا۔ جن لوگوں کو نہیں بھی نام ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب ہے، اگلا شعر کیا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل، خصائل، شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔
یہ مت سمجھنا کہ مولانا کوئی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی. یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے ہیں. یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی, اس سال آپ کو سنوا رہے ہیں, اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتا ہو, باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں. ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں, آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں, آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں. دکھ بڑے ہیں, آزمائشیں بڑی ہیں, دنیا داری کے مسائل بڑے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا, یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں, یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی, اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا. جو لوگ سارے دکھوں کے بعد, آسانی آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں, اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا, تو وہ تو منتظر رہیں گے, ساری زندگی منتظر رہیں گے. زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں, آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں, وہ چلتی رہتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں. دیکھو نا یار, بالفرض کاروبار نہیں چلتا, چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی, بچے تو ہے نا گھر میں, لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے. وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے. میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا, چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا, آج گوشت لائیں اور گوشت کی پھر قسمیں, بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے, اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے, تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے. آج کل بھی کچھ پسند ہے.